پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت کی کوئی خفیہ ڈیل چل رہی ہے شریف خاندان کے ساتھ، اور شریف خاندان میں چھوٹے بھائی بڑے بھائی مریم نواز کے ساتھ ڈیل ہے یا ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور اس میں چند سوالات انتہائی اہم ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا ٹی ٹی سکینڈل، جس پہ حکومت اور حکومت کے سب سے جو اکاؤنٹیبلٹی کے چیف ہیں پاکستان میں، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کئی پریس کانفرنسز بھی کی، ہمارے پروگرام میں بھی آئے اور آج بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب کہا کہ جی تمام ایویڈنسز موجود ہیں، بینکنگ ٹریلز موجود ہیں، ایک ایک ٹرانزیکشن لنک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن جب عدالت میں سوال ہوتا ہے کہ جی چلان پیش کیا جائے تو اس کے لیے پھر جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹائم چاہیے، 2 ہفتے کا ٹائم دیں، 3 ہفتے کا ٹائم دیں۔ غالباً تیسری دفعہ ٹائم مانگا گیا۔ فیکچول کریکشن یقیناً اکاؤنٹیبلٹی کے چیف خود ہی کر دیں گے۔ جب ہم باقی مقدمات دیکھتے ہیں تو وہاں بھی پتہ لگتا ہے کہ پاناما پیپرز تو آئے تھے 2016 میں، اپریل 2016 میں، اور وہاں پہ معاملات جو چلے اس میں یہ بھی پتہ لگا کہ جی ایک جعلی قطری خط سامنے آیا تھا۔ کیا اس پہ مقدمہ چلا؟ یہ سوال ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس کا مقدمہ کہیں ہوا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جھوٹ بولے، کوئی پرجری کرے، کوئی عام آدمی تو یہ سوچ نہیں سکتا۔ تو اگر یہاں پہ یہ پرجری ہوئی تھی قطری خط کی تو اس پہ کیا کارروائی ہوئی؟ اس کے بعد سوال یہ بھی آتا ہے کہ جی کیلیبری فونٹ کا بھی معاملہ آیا تھا۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی واضح ڈائریکشن تھی کیلیبری فونٹ کے حوالے سے۔ اس مقدمے کا کیا ہوا؟ اس حوالے سے چیزیں کہاں تک پہنچی؟ کیا ہوا؟ گل سٹیل مل کے حوالے سے بتایا کہ جی 12 ملین درہم آئے تھے اور جی آئی ٹی میں ثابت ہوا کہ یہ تو ساری کی ساری جعل سازی کی گئی تھی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کی گئی۔ اس پہ کیا کوئی مقدمہ ہوا؟ نہیں ہوا، اور اب یہ مقدمہ چلے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خفیہ ڈیل ہوئی تھی۔ خفیہ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو، جو کہ حکومتی ترجمانوں نے خود کہا کہ بعد میں شاید جعلی رپورٹس پہ گئے، شاید ان کے بلڈ سیمپلز نہیں تھے اس پہ، اور آج تک حکومت نے اس پہ کوئی انکوائری نہیں کی۔ وزیر اعظم نے اس پہ شرمندگی کا بھی اظہار کیا کہ بالکل ہم نے انہیں بھیجا تھا باہر اور اس طرح ہمیں پکچر ہی ایسی پیش کی گئی۔ تو کیا یہ بھی ایک خفیہ ڈیل تھی جس میں ڈھیل دی گئی شریف خاندان کو؟ اور جب عدالتوں میں سوالات پوچھے جاتے ہیں پروسیکیوشن سے اور تمام ثبوت موجود ہونے کے باوجود وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ گوگل کر کے دیکھ لیں۔ اور آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب بیل کے فیصلے دیا تھا، میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا تھا، اس میں سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات پروسیکیوشن جو ہے جب عدالتوں میں پوچھے جاتے ہیں تو کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب آپ کیس فائل پڑھتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو لگتا تو یہ ہے کہ جناب یہ تو تمام سوالات کے شاید ڈاکومنٹس تو موجود تھے، لیکن پروسیکیوٹرز اس حوالے سے کیا کریں؟ کیا یہ اسی طرح کی ایک خفیہ ڈیل ہے جو کہ تحریک لبیک کے ساتھ کی گئی اور وہ ڈیل آج تک سامنے نہیں آئی؟ کہا گیا کہ ہاں جی ڈیل ہوگی، اور اس کے بعد مقدموں سے ضمانتیں بھی ملی، جو گرفتار تھے لوگ وہ رہا بھی کیے گئے، کابینہ کے فیصلے بھی ریورس ہوئے، پنجاب کابینہ کے، وفاقی کابینہ کے۔ تو کیا اسی طرح کی یہ ڈیل ہے؟ اس حوالے سے بھی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ناظرین ایک اجلاس تھا، جس کے بعد مولانا رحمان صاحب انہوں نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو انہوں نے کچھ ایفیڈیوٹس کا ذکر کیا، کچھ آڈیو لیکس کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جناب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے اہم شخصیات، ان کے خلاف ماضی میں جو عدالتی فیصلے آئے اور جن کے ذریعے ان کو نااہل قرار دیا گیا، خود عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، ان کے محترم جج صاحبان کے ماضی کے وہ بیانات، اور حال ہی میں رانا شمیم صاحب کا بیان، اور اب جو کل پرسوں ثاقب نثار صاحب کا آڈیو آ چکا ہے، آپ بتائیں۔ ہم عدالت کا احترام بھی کریں، لیکن ان اپنے گھر کی گواہیاں اس حوالے سے جو عدالت پر سوالات اٹھے ہیں، ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مقام کو انہوں نے اپنے کردار سے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا دل بھی دکھی ہے، جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، ایفیڈیوٹس آ رہے ہیں، کیا چل رہی ہے؟ ارشد دیکھیں، مولانا صاحب تو کا جو دل دکھی اصل میں اس وجہ سے ہے کہ پہلی دفعہ یہ ایک ایسا نظام آیا ہے جس میں اس نظام سے ہی باہر ہے، وہ پارلیمان کا حصہ ہی نہیں ہے، اور اس شرارتی بچے کی طرح بار بار سے وہ جو 4-6 لوگ اپوزیشن کے پارلیمان میں ہیں ان کو یہ راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی استعفے دے کے ادھر آ جائیں، لیکن وہ باقی لوگوں نے بھی گارڈ کا پانی پیا ہے تو وہ تو نہیں آئیں گے۔ تو میرے خیال میں تو مولانا صاحب اور ان کی تمام باتیں ارریلیونٹ ہیں۔
دوسرا جو آپ نے انٹرو میں اتنی لمبی بات کی ڈھیل کی، اس پہ میں آتا ہوں، تھوڑی تفصیل کے ساتھ آؤں گا. شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم، وہ بھی کسی سازش کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے آج؟ آئیے دیکھتے ہیں. چیف جسٹس کی آواز میں واضح ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ایک حکم کے تحت، ایک سازش کے تحت سزا دلوائی گئی. پہلے جج ارشد ملک کا معاملہ آیا، پھر ایفیڈیوٹ کا معاملہ آیا، آج آڈیو ریکارڈنگ بھی آ گئی. مجھے تو انصاف چاہیے. آپ سارا دن فورینسک انالیسس کرائیں، جو مرضی کرائیں. میں تو پوچھتا ہوں جو آواز ثاقب نثار صاحب کی ہے، جس کے نتیجے میں مجھے آپ نے کنوکٹ کیا، 3 سال کے وزیر اعظم کو، ہماری بہن مریم نواز کو کنوکٹ کیا، آج وہ سپریم کورٹ جو اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ سکتا ہے، کیا وہ اس بات کا سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتا؟ جی، حکومت بھی کسی نتیجے پہ پہنچی کہ یہ آڈیو لیک جعلی ہے، اصلی ہے؟ کیا معاملہ ہے اس کا؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کو آپ کو کانٹیکس میں لینا ہے کہ یہ اصل میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. میں تو بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ اصل میں سارا رولا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل جو اس وقت سنی جا رہی ہے اس کو لے کے. اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، کہ آپ اس اپیل کو نہیں چاہتے کہ یہ اپیل اب آگے چلے اور اس میں میرٹ کے اوپر ڈسکشن ہو. بیکاز اس میں ہوا یہ کہ پہلے چونکہ نواز شریف مفرور ہیں، ان کا مقدمہ الگ کر دیا گیا. مریم صفدر اس وقت عدالت میں موجود ہیں، اور صفدر ان کے میاں، ان کے اوپر جب مقدمہ چلنا شروع ہوا تو سب سے پہلا سٹیج کیا ہوا؟ یہ بیسیکلی فلاپ ڈرامہ ہے نا. پہلا فلاپ ڈرامہ کیا کہ اپنے وکیل، خاندانی وکیل امجد پرویز صاحب کو انہوں نے فائر کر دیا، اور پھر یہ بہانہ بنایا کہ مجھے وکیل نہیں ملتا. اس کے اوپر 2 ماہ کی تقریباً انہوں نے تاخیر کی. عدالت نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا صبر کا وہ کیا اور انہوں نے ان کو موقع دیا. اچھا، اب یہ نیا وکیل جب کر کے آ گئے تو اس وقت انہوں نے اگلا جو فلاپ ڈرامہ داغا وہ تھا، ایک انہوں نے اپلیکیشن ڈالی جس کے اندر انہوں نے ڈی جی آئی اور اس طرح کے اداروں کے لوگوں کے اوپر الزام تراشی کی. اس کے اوپر ان کے وکیل کو باقاعدہ آرگیو کرنے دیا گیا. ان کے وکیل نے، جو عرفان قادر صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کیس کے اوپر اس تمام چیزوں کو لے کے 4 دن آرگیو کیا. اچھا، وہ بھی فلاپ ہو گیا کیونکہ اس کے اندر سبسٹنس تو کوئی نہیں تھا. عدالت نے کہا آگے بڑھتے ہیں. جب عدالت نے اپنا کیس کھولا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے ایک رانا شمیم نام کا ایک فلاپ ڈرامہ ڈالا گیا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی ڈھیلی ان کی ڈائریکشن ہے، ایسی فضول پروڈکشن ہے کہ رانا شمیم والا معاملہ ادھر ہی ٹھوس ہو گیا. وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا اس وقت. وہ کیسے؟ دیکھیں، مذاق بن کے یہ آ گیا کہ اس کے کانٹینٹ کیا ہے. جو شخص یہ لکھ رہا ہے، جو اپنے آپ کو سو کالڈ کہتا ہے جوڈیشری کا حصہ ہے، وہ جس جج پہ ایلیگیشن لگا رہا ہے اس کا نام تک درست نہیں لکھ رہا. پھر کہہ رہا ہے میرے لان میں بیٹھ کے ایک ٹیلی فون کال کی گئی ہے اور اس سے یہ ہوا. اور آج 3 سال بعد اس کا ایمان اس وقت جاگا جو ان کے اپنے صاحبزادے کے مطابق کہ ان کے والد امریکہ میں تھے. انہوں نے کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہا کہ جی 6 تاریخ کو ان کے بھائی کا انتقال ہوا، اس لیے وہ واپس آئے. تو اٹارنی جنرل نے یہ ہائی لائٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 6 کو ان کے بھائی کا انتقال ہوا، وہ امریکہ سے براستہ لنڈن ایفیڈیوٹ سائن کر کے آئے اور آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. تو مطلب وہ بری طرح سے میں سمجھتا ہوں پٹ گیا. اب یہ سو کالڈ آڈیو لیک ہے، اس کو جب پیش کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے جو ایک کسی نیوز چینل نے، انویسٹیگیٹر رپورٹر نے، شاید سما نیوز نے کیا، انہوں نے بڑا ایک کر کے دکھا دیا امیجیٹلی. اتنا بونڈا ڈرامہ تھا نا کہ اس سے پہلے حکومت کچھ کرتی تو انہوں نے دکھا دیا کہ ان کی آواز، ان کی مختلف کہے ہوئے الفاظ کہاں سے اٹھائے. اور آپ نے کل یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک آ گئی ہے. اب اس کی بھی تحقیق کرنی ہم شروع کر دیں. تو بات یہ ہے کہ مفروروں، چوروں، ان کی باتوں کے اوپر کیا ہم تحقیق کریں. میں ایک لیگل پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں لاسٹ. دیکھیے، اگر جو یہ چیز لائے ہیں وہ اس پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اسے کچھ ہو، تو اس چیز کو تھرو پراپر ڈاکومنٹیشن عدالت کے سامنے لے کے جائیں. معاملہ اس وقت سب عدالت نوٹس لے، خود کیوں نہیں پیش کرتے؟ خود عدالت کس چیز کا نوٹس لے؟ عدالت کے اوپر تو آپ حملے کر رہے ہیں. آپ کی تو ہسٹری سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے سے شروع ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ تھرو پراپر چینل پیش کر دیں عدالت میں، لیگل ڈاکومنٹ بنا کے پیش کر دیں. عدالت میں کیوں نہیں پیش کر رہے ابھی تک؟ یہ جواب دیں آ کے. بڑے بڑے وکلاء کے پاس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر جعلی کیا گیا. دیکھیں، کانسیکوینسز تو یہ بھگت رہے نا. اب یہی معاملہ سے کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. گل سٹیل مل جے آئی ٹی نے ثابت کیا کہ جناب کوئی 12 ملین درہم ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. اس پہ کوئی مقدمہ کیا آپ نے؟ کوئی پروسیکیوشن چل رہی ہے اس پہ؟ کیلیبری فانڈ پہ پروسیکیوشن چل رہی ہے؟ وہ قطری خط پہ پروسیکیوشن چل رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس وقت جو مریم کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے وہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا ہے.
کیلبری فونٹ والا مقدمہ جب نیب نے داخل کیا ان کے اوپر الگ سے، تو اس میں ان سے غلطی یہ ہوئی، اور یہ ہماری حکومت میں آنے سے پہلے تھا، کہ وہ جو 30 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے نیب کے قانون کے تحت وہ ایگزاسٹ ہو چکا تھا۔ ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ ان کے اوپر الگ سے فریش مقدمہ داخل کر سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پروسیکیوشن گئی، اور پروسیکیوشن نے جب کیس داخل کیا تو کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کنٹینیویشن آف ٹرائل ہے، تو اس لیے جب یہ ٹرائل یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیل ختم ہوگی تو اس کے ودن 30 ڈیز آپ یہ مقدمہ داخل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو مریم صفدر صاحبہ فیس کر رہی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ روز ایک فلاپ ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ ٹرائل جب یہاں کنکلوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اپیل جب کنکلوڈ ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو پھر ان کے اوپر دوسرا مقدمہ جو کیلبری فونٹ والا ہے وہ داخل کیا جائے گا جعل سازی کا۔ نیب لاہور پہ ایک حملہ بھی ہوا تھا، اس کی ایف آئی آر ہوئی، وہ کیس کہیں چلا آگے؟ جی اس کی بالکل ایف آئی آر بھی ہوئی، برآمدگیاں بھی ہوئی، اس کا چلان بھی شاید داخل کر دیا گیا لاہور میں، لیکن یہ جو ملزم ہیں یہ ایسے میں سمجھتا ہوں زوراور طاقتور ہیں کہ ان سے ادارے ڈر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نیب نے اس کے بعد، میں نیب سے سوال ادارے کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ایک پریس کانفرنس کی کہ جناب ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور بڑے اہم ویڈیوز ہیں، وہ سامنے آئیں تو لگ پتہ جائے گا، اس سے ادارے ڈر جاتے ہیں؟ دیکھیے ارشد شریف، میں تو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، لیکن میرا یہ سوال ضرور ہے اداروں سے کہ اگر اس نے ایک دفعہ آ کے پتھراؤ کیا تو آپ کو دوبارہ اس کی تفتیش کرنی چاہیے، اس کو بلانا چاہیے۔ ہم تو اداروں کے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن عدالتوں کو خود سے اور اداروں کو خود سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ڈرے ہوئے اداروں کو سیکیورٹی دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ دیکھیے ڈرے ہوئے اداروں کے لیے ہم نے تو آگے ہمارے پاس جو رینجرز ہے وہ بھی تعینات کر دیتے ہیں۔ آپ کو مزید کوئی چیز چاہیے، حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حکومت دیکھیے جو پروسیس ہے وہ اپنے اصول قانون قاعدے کے مطابق ہوگا تو وہ اچھا پروسیس ہوگا۔ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت، وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ رائٹ ناظرین، جو آڈیو آئی اس حوالے سے علی عثمان نے آج اس کو دیکھا اور آپ کو اب دکھاتے ہیں باقاعدہ طور پہ اسکرین میں، آپ اس کو سنیں بھی۔ جو آڈیو فائلز ہیں وہ دونوں اوپر نیچے رکھ دی گئی ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک خطاب کیا تھا غالباً سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، اس کی آڈیو فائل کس طرح جو مبینہ طور پہ لیکڈ آڈیو ہے اس کے ساتھ مل رہی ہے، اور حرف با حرف ویو جب میچ ہو رہی ہے تو اگر ہی تو یہ وہ والی نہیں ہے تو پھر ایک ہی بندے کی آواز اس طرح سے کیسے میچ ہوتی ہے؟ یہ سوال آپ ضرور اپنے آپ سے بھی کیجیے گا۔ آئیے آپ کو پہلے یہ آڈیو فائل دکھاتے ہیں۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، یہ دونوں آڈیوز اوپر نیچے رکھی ہوئی تھی، آڈیو فائل بھی مل گئی ہے، آڈیو کی آوازیں بھی دونوں مل گئی ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور موسٹ لائکلی یہی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خطاب تھا چیف جسٹس صاحب کا، وہی والی فائل رکھی گئی، اور اس کو پیش کیسے کیا گیا؟ جو آڈیو فائل تھی کس طرح سے سامنے آئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, بالکل جائز ہے، آپ بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی، تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی۔ اور ناظرین، ان دونوں فائلوں کو ایک کر دیں، اوپر نیچے ان آڈیوز کو مرج کریں، اور آڈیو فائلز کھول کے جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا صورتحال آتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی۔ جی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، باقاعدہ طور پہ آڈیو فائلز میں جو ویوز ہیں وہ بھی اس حوالے سے میچ کر رہی ہیں، تو اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ والی ساری چیز سامنے لے کے آئی جائے، اور نون لیگ خود کیوں نہیں اس کو عدالت میں لے کے جا رہی؟ دیکھیں اس کا مقصد تو بڑا واضح ہے، میں جو بار بار چیز دہرا رہا ہوں، مقصد اس وقت یہ ہے کہ جو اپیل اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سن رہی ہے اس کو سننے سے روکا جائے۔ اس کے لیے مختلف طرح سے، دیکھیے یہ جو بڑا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت اداروں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں میری مراد ادارے سے عدلیہ کے اوپر حملہ ہے۔ 2-4 روز پہلے لاہور میں ایک کانفرنس کے اوپر بڑا کھلم کھلا حملہ کیا گیا، اداروں اسی ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا۔ رانا شمیم والا ایفیڈیوٹ سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سمجھتا ہوں میں ججز کے اوپر حملہ تھا، پوری کورٹ کے اوپر حملہ تھا۔
یہ والی انڈائریکٹ کر کے، کیونکہ دیکھیے وہ جو رانا شمیم والی ہے اس میں تو پھر اپنے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے جی کہ لنڈن جا کے انہوں نے اسی نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروا کے اپنا ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جو نواز شریف کی رپورٹس بھی کرتا تھا. تو اس دفعہ استعمال کیا گیا کسی باہر کے ایک شخص کو کہ وہ اس چیز کو ریلیز کر دے تاکہ اتنا یہ کنٹروورشل، دیکھیں کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سمپل فیکٹس کے کیس کے اوپر. دیکھیے آپ کا مقدمہ اس وقت عدالت میں چل رہا ہے، وہاں پہ عدالت کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے دیکھنا ہے ایویڈنس، اس کیس میں ایویڈنس کیا ہے، اس نے ایویڈنس کو لے کے آگے چلنا ہے لیکن بڑے منظم طریقے سے، بیکاز یہ آرگنائز ہے نا. آپ یاد کریے سپریم کورٹ نے انہی لوگوں کے بارے میں سسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا تھا. تو سسیلین مافیا کیا ہے؟ وہ ایک آرگنائز کرائم کی جو 5 ممبر بینچ آرگنائزیشن ہے ان کے بارے میں جس میں کنٹیمپٹ نوٹسز بھی ہوئے، کنٹیمپٹ کی سزائیں ہوئی، جی آئی ٹی کے افسران انہیں دھمکیاں دی گئیں. اب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا اوپینین ہے کہ وہی سلسلہ کنٹینیو کر رہا ہے؟ بالکل کنٹینیو کر رہا ہے، وہی خاندان ہے، وہی لوگ ہیں. اس تمام ڈرامے کا ڈائریکٹر جو ہے وہ خود ایک مفرور مجرم ہے، وہ لندن بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنی ہی تاریخ کو دہرا رہے ہیں. انہوں نے جے ٹی کے اوپر حملہ کیا اور ابھی آپ اپنے شروع میں دکھا رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ جی یہ دیکھیے کہ جی جج صاحب کی بھی آڈیو آ گئی. تو انہوں نے اپنی والی آڈیو کے اوپر معافی مانگی آصف علی زرداری سے جا کے، یا یہ بے نظیر کی قبر پہ جا کے معافی مانگتے ہیں؟ وہ جو ٹیلی فون ریکارڈنگ ہے جس کے اندر شہباز شریف فون کر کے جسٹس قیوم کو کہہ رہا ہے، تو یہ کس منہ سے کھڑے ہو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ تو ایک قسم کی پروون چیز ہے، اس کے اوپر ری ٹرائل ہو گیا تھا سپریم کورٹ سے جا کے. تو یہ تو ایک من گھڑت چیز کھڑی کر کے اس کے اوپر سے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ناظرین، جو ایفیڈیوٹ مبینہ طور پہ آیا اس حوالے سے شو کاز نوٹسز بھی جاری ہوئے. جنگ دا نیوز اخبار کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو جو نوٹس شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں کیا کہا گیا، آئیے دیکھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایڈیٹر ان چیف دی نیوز میر شکیل الرحمان کو توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ ایک لیڈنگ نیوز پیپر میں اہم عہدے پر فائز ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ 15 نومبر 2021 کو مسٹر انصار عباسی کی رپورٹ پر ایک خبر شائع کی گئی بعنوان ثاقب نثار کی ہدایات، نواز اور مریم کو 2018 عام انتخابات سے پہلے رہا نہ کیا جائے. یہ خبر جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم کے مبینہ حلف نامے کا حوالہ دیتی ہے. اس مبینہ حلف نامے اور خبر کے مواد سے عدلیہ کی آزادی، غیر جانبداری، عدالتی وقار اور ججز کی ساکھ متاثر کرنے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نیوز رپورٹ کا مواد نہ صرف عدالتی توہین کرنے کے مترادف ہے بلکہ یہ عدالتی کارروائی میں مداخلت، زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. یہ عدالتی نظام اور عدلیہ کی قابلیت پر عوامی اعتماد کو مجروح کرنے، خاص کر بنیادی شہری حقوق، قانونی کارروائی مکمل ہونے اور آئین میں دی گئی ضمانت کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے. بادی نظر میں دی نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ اور اس کے مندرجات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونا اور خاص کر 17 نومبر 2021 کو سماعت کے لیے مقرر ہونے والے مقدمات اور عدالتی کارروائی میں مداخلت کی کوشش ہے. یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ خبر دینے والے نے اور نہ ہی آپ نے خبر دینے سے پہلے حقائق کی جانچ پڑتال کی اور نہ تصدیق کرنے کی کوشش کی. اس خبر کے شائع کرنے سے پہلے نہ تو اس میں مبینہ طور پر نامزد افراد رجسٹرار ہائی کورٹ سے براہ راست یا ذرائع کے ذریعے موقف جاننے کی کوشش کی گئی. بغیر کسی تصدیق خبر کے شائع ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مبینہ طور پر لگائے گئے الزامات کو سچ بنا کر پیش کرنا ادارہ جاتی اور صحافتی اصولوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. اس کیس سے جڑے فریقین کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے، خاص طور پر زیر التوا مقدمات اور ٹرائل قانون کے مطابق نہ ہونے دینے اور میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. ایسی خبر کا شائع ہونا انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی مذموم کوشش ہے. نہ صرف یہ بلکہ عدالت پر عوامی اعتماد، ججز کے بے خوف و خطر انصاف کی فراہمی کو ٹھیس پہنچانا اور وہ جو عدالتی نظام انصاف پر یقین رکھتے ہیں ان کے اعتماد کو مجروح کرنا ہے. اس خبر کا شائع کیا جانا بادی نظر میں توہین عدالت آرڈیننس 2003 اور آرٹیکل 204 کے تحت قابل جرم عمل ہے. عدالت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اپنا تحریری موقف 7 دن کے اندر جمع کروائیں اور عدالت کے سامنے 30 نومبر 2021 کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں تاکہ توہین عدالت کیس کی کارروائی عمل میں لائی جا سکے.
جی ناظرین، شو کاز نوٹس جو میر شکیل الرحمان صاحب کو جاری ہوا، اور اس سے پہلے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پیش ہوئے تھے ایک دفعہ، تو انہوں نے اپنے ادارے کی بلکہ اپنی پالیسی کے حوالے سے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا، ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم۔ تو آج ماشاءاللہ جو لارجسٹ بگیسٹ گروپ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ اس لیے ہے ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا، ابھی فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم۔ ہمارا یہ کاروبار ہے، فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم، فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم، فورگیٹ اباؤٹ جرنلزم۔ جی ناظرین، یہ کیس میں پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، اور اگر آپ تفصیلات نکالیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی کچھ شاید اس سے ملتا جلتا ہی کیس ہے۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد مشیر برائے داخلہ اور احتساب سے چند اہم سوالات کہ جو پروسیکیوٹرز ان کے پیش ہوتے ہیں ان کے پاس جوابات کیوں نہیں ہوتے، جب عدالتیں سوال پوچھتی ہیں تو ان کی یادداشت کیوں خراب ہو جاتی ہے، کیوں فائلیں پڑھ کے نہیں جاتے۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ جو ایک ایفیڈیوٹ آیا تھا اس حوالے سے دا نیوز اخبار کے رپورٹر انصار عباسی صاحب کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پہ شو کاز نوٹس جاری کیا۔ اس شو کاز نوٹس کے مندرجات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ دی نیوز اخبار میں 15 نومبر 2021 کو آپ نے خبر دی جس میں جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم کے ایک مبینہ حلف نامے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ ہدایت کی تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن 2018 سے قبل رہا نہ کیا جائے۔ مبینہ حلف نامے کا متن اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ان اپیلوں سے متعلق تھا جن کی سماعت 17 نومبر 2021 کو ڈویژن بینچ نے کرنی تھی، اور آپ نے یہ جانتے ہوئے اس نیوز رپورٹ کو شائع ہونے کے لیے دیا۔ زیر بحث مبینہ حلف نامہ اس عدالت یا کسی اور عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا، اور آپ نے اس کو شائع اس لیے کروایا تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ مبینہ حلف نامے پر مبنی رپورٹ عدلیہ کی آزادی کو نہ صرف داغدار کرنے کی کوشش تھی بلکہ اس سے ججز اور عدالتوں کی غیر جانبداری کو مشکوک بنا دیا گیا۔ بادیو نظر میں رپورٹ کے مندرجات اس عدالت میں زیر سماعت اپیلوں اور ان کے نتائج پر نہ صرف اثر انداز ہونے کی کوشش کے مترادف ہیں بلکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عدالتی کارروائی اور اس کے نتائج کو کسی پریشر کے تابع رکھا گیا۔ یہ نیوز رپورٹ نہ صرف عدالت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے بلکہ اس کے ذریعے غلط طور پر یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ عدالت نہ صرف جانبدار ہے بلکہ اس کے فیصلے پہلے سے ہی طے شدہ ہیں۔ اس نیوز رپورٹ کے ذریعے عام عوام کے ذہن میں اس عدالت کے لیے عدم اعتماد کا عنصر ڈالا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ عدالت عوام کو ان کے بنیادی اور آئینی حقوق دلوانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آپ یہ بات مان چکے ہیں کہ آپ نے نہ ہی اس حلف نامے کے متن کی تصدیق کی، جن پر الزامات لگائے گئے ان کا نقطہ نظر شامل نہیں کیا گیا، اس عدالت کے رجسٹرار سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی دیگر ذرائع سے اس کی تصدیق کی گئی۔ اس رپورٹ کو شائع کرنے کا مقصد انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا، عوام کے دل میں عدالتی نظام اور ججز سے متعلق عدم اعتماد پیدا کرنا اور یہ تاثر دینا ہے کہ عدالت کسی خوف اور ڈر کے تابع ہو کر فیصلے کرتی ہے۔ بادیو نظر میں یہ سارا عمل توہین عدالت آرڈیننس 2003 اور آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت مجرمانہ فعل اور قابل سزا عمل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ 7 دنوں کے اندر اپنا جواب عدالت میں جمع کروائیں اور 30 نومبر 2021 کو عدالت میں پیش ہو کر یہ وضاحت دیں کہ توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 5 کے تحت آپ کے خلاف کرمنل کنٹیمپٹ کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اور ناظرین، سابق جج رانا شمیم، ان کو جو شو کاز نوٹس دیا گیا اس کے مندرجات کے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 15 نومبر 2021 کو انصار عباسی کی رپورٹ پر ایک خبر دی نیوز میں شائع کی گئی بعنوان ثاقب نثار کی ہدایات نواز اور مریم کو 2018 عام انتخابات سے پہلے رہا نہ کیا جائے۔ یہ خبر جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم آپ کے مبینہ حلف نامے کا حوالہ دیتی ہے۔ آپ کی جانب سے مبینہ طور پر جاری کردہ حلف نامہ سوشل میڈیا پر گردش میں تھا، جسے مبینہ طور پر برطانیہ سے 10 نومبر 2021 کو نوٹرائز کیا گیا، بعد ازاں دی نیوز میں شائع کیا گیا۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ایسا کوئی حلف نامہ آج تک کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی
इस अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया है। इस अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर अंसार अब्बासी ने आपसे राब्ता किया, जिसमें आपने ये कंफर्म किया है कि ये मुबैना हल्फनामा अंडर ओथ नोटराइज किया गया। इस मुबैना इकरारनामे का मतन मुअज़्ज़िज़ अदालत में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात से मुंसलिक है, जिनकी समात 17 नवंबर 2021 को मुकर्रर हैं। अखबारी खबर के मतन के मुताबिक आपने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस मुअज़्ज़िज़ अदालत के एक जज की मुबैना गुफ्तगू सुनी, जो कि डिवीजन बेंच में शामिल थे और ज़ेरे समात मुकदमात और इनकी अपीलों को देख रहे थे। ये वाज़ेह है कि मुबैना हल्फनामे और खबर के मवाद से अदलिया की आज़ादी, गैर जानिबदारी, अदालती वक़्कार और इस अदालत के जजेस की साख को मुतासिर करने और शकूक व शुबात पैदा करने की मज़मूम कोशिश है, ये जानते हुए कि बेंच में शामिल मुअज़्ज़िज़ जज इस दौरान तातीलात पर बैरून मुल्क थे। इस अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना इकरारनामे का मतन बताता है कि आप दावा रखते हैं कि यह वाक़या जुलाई 2018 में पेश आया, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे बतौर चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। दूसरी जानिब इस मुबैना इकरारनामे को नवंबर 2021 में नोटराइज कराया गया, मुबैना तौर पर इस गुफ्तगू के 3 साल गुजरने के बाद, ये जानते हुए कि आप एक जुडिशल ऑफिसर हैं और आपका फर्ज था कि इंसाफ की राह में रुकावट डालने वाली किसी भी शख्स की मजाज अथॉरिटी को फौरी रिपोर्ट की जाती। बादियों नजर में अगर ये मुबैना गुफ्तगू सच है तो जुडिशल ऑफिसर का एक संगीन जुर्म तस्वर किया जाता। बतौर एक जुडिशल अफसर 3 साल तक खामोशी इख्तियार करना और कोई कानूनी चारागोई ना करना सवालात उठाता है इस मुबैना इकरारनामे के मतन की दयानतदारी से लिखने और इस पर इन्हिसार करने पर। इन तमाम हकायक और शवाहिद की रोशनी में कहा जा सकता है कि यह अदालती साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है कि इतने संगीन इल्जामात को रिपोर्ट करने में गैर मामूली ताखीर की जाए, और ये अया हो जाता है कि इस मुबैना इकरारनामे के तमाम तर इल्जामात झूठे और नाकाबिले यकीन हैं। बादियों नजर में मज़कूरा बाला अमाल का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की समात पर असरअंदाज होना और बुनियादी इंसानी हकूक के हसूल की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। न सिर्फ ये बल्कि अदालती कार्रवाई की शफाफियत पर शकूक व शुबात पैदा करना है। आपका ये अमल बादियों नजर में अदालती कार्रवाई और इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने की एक मजमूम कोशिश है। न सिर्फ ये बल्कि अदालत पर अवामी एतमाद, जजेस के बेखौफ व खतर इंसाफ की फराहमी को ठेस पहुंचाना और वो जो अदालती निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं उनके एतमाद को मजरू करना है। आपका ये अमल बादियों नजर में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के जुमरे में आता है, जिसे आइन के आर्टिकल 204 के पैरा में देखना होगा। अदालत आपको हुक्म देती है कि आप अपना तहरीरी मौक़िफ़ 7 दिन के अंदर जमा करवाएं और अदालत के सामने 30 नवंबर 2021 को ज़ाती हैसियत में पेश हों, ताकि तौहीन अदालत केस की कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। जी नाज़रीन, ये तो शो कॉज नोटिस थे। अब एक बेल ऑर्डर का जिक्र करते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने दिया था। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, इसमें जिक्र है इस बेल ऑर्डर में कि 4 चीज़ें इस्टेब्लिश करनी हैं प्रोसिक्यूशन ने कि पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनके पिक्यूनरी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी विच वर फाउंड इन हिज पोजेशन, व्हाट वर द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, और प्रोसिक्यूशन ने आफ्टर थॉरो इन्वेस्टिगेशन ये मालूम करना है, इट मस्ट प्रूव क्वाइट ऑब्जेक्टिवली दैट सच रिसोर्सेज वर डिसप्रोपोर्शनेट टू द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। प्रोसिक्यूटर्स ने इन सारे सवालात के जवाबात मालूम कर लिए हैं, GIT में थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले में ये मौजूद है, नैब के पास ये जवाबात हैं। जी अर्शद, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका, क्योंकि ये इम्प्रेशन भी शायद दिया जा रहा है कि जैसे कोई प्रोसिक्यूशन इस केस के अंदर वो उनके पास जवाबात नहीं हैं। 2 चीज़ें हैं, ये जो बेल का फ़ैसला था उस वक़्त बेल के फ़ैसले में प्रिंसिपल अक्यूज़ और उसके जो को अक्यूज़ हैं उन सब की बेल का मामला था। प्रिंसिपल अक्यूज़ के ऊपर एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स का मुकदमा है, यानी कि उसकी आमदन से ज़ायद के असासे हैं, और को अक्यूज़ जो मरियम और सफदर हैं उनके ऊपर 2 इल्ज़ामात थे। एक था उन्होंने आहानत की है, यानी कि एडिंग एंड अबेटिंग की है, और दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ामात था फोर्जरी का। फोर्जरी का मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूँ। उसका मुकदमा जब इनका हाई कोर्ट का कंक्लूड होगा, चाहे वो एक्विटल में हो या कन्विक्शन में हो, फोर्जरी के मुकदमे के अपने मेरिट्स हैं, वो अपनी जगह चलेंगे। अब रहेगी बात एडिंग एंड अबेटिंग की। तो अब इस केस का स्टेटस ये है कि जो केस का मेन अक्यूज़ है वो मफरूर हो चुका है। उसकी हद तक जो केस का डिसीजन होना है वो इस वक्त सेपरेट कर दिया गया है मरियम के कंडक्ट से। मरियम साहिबा जो हैं इसके अंदर, उनका कंडक्ट है कि उन्होंने एडिंग एंड अबेटिंग की है। उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसके मुताबिक एडिंग एंड अबेटिंग की है मेन ऑफेंस के अंदर। कैसे की है? उन्होंने एक जो
ٹرو آئیڈینٹی آف بینیفیشل اونر ہے یا جو اونر ہے اس پراپرٹی کو، اس کو چھپانے میں ان کی مدد کی ہے۔ اب انہوں نے جو چیز دیکھنی ہے اس کیس کے اندر، اور جو پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے، آئی ایم شیور پروسیکیوٹرز اس کی تیاری کر کے جائیں گے، انہوں نے عدالت کے سامنے اس کا ڈسٹنکٹ رول بتانا ہے، اور یہ عدالت کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا چیز ڈٹرمن کرنی ہے۔ جو کہ باقی جو بیل آرڈر کے اندر آپ نے جو چیز پڑھی اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بیل آرڈر جو اس میں بات لکھی ہوئی ہے یہ تو قانون کے مطابق ہے کہ ایک ایسٹ کے کیس میں آپ کو یہ چیزیں ڈٹرمن کرنی پڑتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کیس کو ذرا آپ دیکھیں گے سیپریٹلی، بیکاز ایک آرڈینری کیس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر ارشد شریف کے اوپر 4 مکانات کا مقدمہ ہے تو وہ ایک ان کے اوپر ریفرنس دائل ہوگا، آپ کے جو اثاثے ہیں وہ دکھائے جائیں گے کتنے ہیں، آپ کی آمدن کتنی ہے، اور اس میں ڈسپروپورشنالٹی کتنی ہے، ایک چارٹ ڈرا کیا جاتا ہے۔ کس کیس کے اندر یہ یونیک کیس تھا کیونکہ ملزمان بہت بڑے چور ہیں اور یونیک سے ہیں۔ ان کے مقدمات کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ 3 مختلف ریفرنس دائل کیے جائیں۔ جب نیب نے اپنی انویسٹیگیشن آتھورائز کی، 3 ڈیفرنٹ انویسٹیگیشنز آتھورائز کی، 3 ڈیفرنٹ انہوں نے ریفرنس دائل کیے۔ تینوں مقدموں کے اندر مین ملزم ایک تھا، ایسٹس تھے اس کے، ایک اس کے اندر اس کا ہل میٹل کا ایسٹ تھا، ایون فیلڈ کا ایسٹ تھا، اور تیسرا ایسٹ ان کا وہ جو برطانیہ میں فلیگ شپ کی وہ پورا پورٹ فولیو تھا اس کا تھا۔ اب اس چیز کو لے کے ڈیفنس نے، خواجہ حاری صاحب ان کے وکیل تھے، بڑے قابل ہیں، انہوں نے یہ ایشو ریز کیا اور یہ ایشو ہائی کورٹ تک ایجوڈیٹ ہوا کہ یہ 3 الگ ریفرنسز نہیں ہیں، ایک ریفرنس ہونا چاہیے۔ اسی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ 3 مختلف ریفرنس ٹھیک ہیں کیونکہ اس کیس کے ڈسٹنکٹ فیکٹس ہیں جو کہ نارمل ایسٹ کے کیسز سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر فردر ایجیٹیٹ نہیں کیا ڈیفنس نے، اور انہوں نے ٹرائل کے ساتھ پروسیڈ کیا۔ اچھا، جب یہ چیز آپ مان چکے ہیں کہ یہ ڈسٹنکٹ فیکٹس کے کیس ہیں تو یہاں پہ جو آرڈینری اس کا رول ہے وہ شاید اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ بہرکیف اس کیس کے اندر بھی جو میں سمجھتا ہوں، ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، حکومت میں آنے سے پہلے بھی اس کیس کو بڑا فالو کرتے تھے، سپریم کورٹ میں بھی کرتے تھے، ٹرائل میں بھی دیکھتے تھے۔ میری یادداشت کے مطابق اس میں جو برڈن ہے پروسیکیوشن کا وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے۔ واجد ضیاء صاحب نے اس کے اندر جو اپنی گواہی دی اس کے اندر انہوں نے تمام یہ چیزیں داخل کی۔ جو پروسیکیوشن جو کنکلوڈنگ ایویڈنس تھا وہ آئیو نے دیا۔ آئیو کے ایویڈنس کے اندر ان کا چارٹ ایک داخل کیا گیا، ایگزیبٹ کیا گیا، جس کے اندر ان کے آج تک کے نون ایسٹس جتنے ہیں، کیونکہ یہ تو پبلک آفس ہولڈر تھے نواز شریف صاحب، ان کے تو ایف بی آر کے ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہیں، وہ سارے اس کے اندر ظاہر ہوئے اس چارٹ کے اندر۔ اور پھر ڈسپروپورشنالٹی، پراپرٹیز کی قیمت بھی مینشن ہوئی۔ جی دیکھیے، پراپرٹی کی قیمت ان کے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر مینشن ہے۔ رائٹ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک وقفہ لیں کہ کیا واقعی، اور پھر یہ گوگل سے کیوں کہا پروسیکیوٹر نے جب بیل آرڈر چل رہا تھا کتنا آنریبل، جیسا کہ گوگل کر کے معلوم کر لیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ریٹ پٹیشن نمبر 2839 آف 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب نے صفحہ نمبر 35 پہ لکھا ہے کہ جب نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ جی اپارٹمنٹس کی قیمت کیا ہے تو انہوں نے کہا جی گوگل کر لیں۔ یہ تیاری ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو اب ایک پروسیکیوٹر کا جواب ہے اور بڑا فضول جواب دیا تھا، یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک بیل کا میٹر ہے، اور بیل کے اوپر جب فیکچول چیزوں کے اوپر آپ جاتے ہیں تو اسی فیصلے کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو کرمنل جورسپروڈنس کے اندر اتھارٹی ہیں جسٹس کھوسا صاحب، تو انہوں نے پیرامیٹرز بھی طے کیے کہ بیل کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ بیسک سوال تھا جو کہ ڈاکومنٹ سے ڈاکومنٹ ہے، بالکل ڈاکومنٹ لگے ہوئے تھے، وہ جو پروسیکیوٹر سے شاید ان کی تیاری نہیں تھی بیل کے دنوں میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اچھا وکیل تو وہی ہوتا ہے جو اپنا پورا بنڈل پڑھ کے جائے، اس کے اندر ایگزیبٹس لگے ہوئے ہیں، اور ایون فار دیٹ میٹر جب دیکھیں دس از جو میں پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ ایک کیس ہے جو ڈسٹنگوش ہوتا ہے ایسٹس کے باقی کیسوں سے، ان کے فیکٹس اور ان کے اوپر آپ وہ پرانے اپنے اصولوں کا اطلاق نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ ایک آرڈینری کیس کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اسسٹ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے پروسیکیوٹر کی یا ڈیفنس کی، جو بھی اپنا کیس آرگیو کر رہا ہے۔ تو ہم تو امید کرتے ہیں کہ جیسے اس وقت جو ٹیم ہے پروسیکیوشن کی وہ اپنے کیس میں عدالت کو مطمئن کر سکے گی۔ اور ایک چیز مریم نواز جی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں، بینیفیشل اونر تو وہ اپنے ایڈمیشن سے ثابت ہوتی ہیں۔ مریم نواز کا جے آئی ٹی کے سامنے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سی ایم داخل کر کے اپنا ایڈمیشن موجود ہے جو اس کیس کے اندر
جو پروسیکیوشن وٹنس تھا واجد ضیاء، اس نے پیش کیا ہوا ہے ایز ایگزیبٹ. وہ کیا تھا کہ انہوں نے دیا کہ جی یہ ہے جو وہاں کا ڈاکومنٹ آیا ہوا ہے نمبر 1، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی 2006 کی ٹرسٹ ڈیڈ بھی لگائی ہوئی تھی. ایک تو اپنا ملزم کا اٹ از ناٹ ایون اے کنٹیسٹڈ فیکٹ، اپنا ایڈمیشن موجود ہے. دوسرا وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے تھا، لیکن ادھر ٹرائل کے اندر ریپروڈیوس ہوا ہوا ہے. لیکن جو دوسرا امپورٹنٹ سوال ہے جو اس کورٹ نے پوچھا بھی ہے، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے. وہ کہتے ہیں جی وہاں کی FIA کا لیٹر جو ہے آپ نے تصدیق کیا ہے وہ کیسے ایڈمیزیبل ہو گیا؟ وہ اس طرح سے ایڈمیزیبل ہو گیا کہ ان کو عدالت کو اسسٹ کرنا پڑے گا کہ سیکشن 28 ہے شاید جو IMLA کے اوپر ہے کہ جو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.